الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس نوم لیکچر نمبر آج ہمارا 30 ہے۔ آپ کو بتایا تھا سورہ انفال شروع سے ابتدا سے شروع کی تھی۔ پہلے سبق کے مشقی جو سوال تھے وہ مکمل ہو گئے تھے۔ آج جو دوسرا پیج تھا اس کے مشقی سوال جو ہیں الفاظ معنی اور مشقی سوال آج ہم نے وہ دہرانے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی سے۔ پہلا الفاظ میں نے لکھا ہے یغشی۔ یغشی کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، طاری کر دینا۔ کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے، ڈھانپ دینا۔ انواس، اونگ، غنودگی۔ رجز الشیطان، شیطانی نجاست۔ الاعناق، گردنیں۔ بنان، پور پور۔ الاعناق ویسے کس کی جمع ہے؟ عنق کی جمع ہے۔ عنق بمعنی گردن، الاعناق جمع کا لفظ ہے تو بمعنی گردنیں۔ آگے بنان کا مطلب ہے مارو ان کے جوڑ جوڑ پر، پور پور پر۔ زحفن معنی لشکر کشی کی صورت میں، لشکر کشی کی صورت میں۔ آگے متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پر، جنگی چال کے طور پر۔ متحیزا الی فئۃ، متحیزا الی فئۃ، اپنے گروہ سے جا ملنے کے لیے۔ ملنے کے لیے۔ رمیت مانا تو نے پھینکا، تو نے پھینکا۔ لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے۔ موہن مانا کمزور کرنا۔ یہ تھے الفاظ معنی دوسرے سبق کے۔ پہلا کیا ہے؟ یغشی، اذ یغشیکم النعاس امانتم، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے نیند کی چادر اڑا دی، یا ڈھانپ دینا، طاری کر دینا۔ یغشی کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، طاری کر دینا۔ النعاس، اونگ، غنودگی کو۔ رجز الشیطان، شیطانی نجاست، یعنی آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم سے شیطانی نجاست کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ الاعناق، عنق کی جمع ہے، عنق بمعنی گردن کے آتا ہے، اور الاعناق جمع کا لفظ ہے تو گردنیں۔ آگے ہے بنان، پور پور، جوڑ جوڑ۔ زحفن معنی لشکر کشی کی صورت میں۔ متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پر، یا متحیزا الی فئۃ، اپنے گروہ سے ملنے کے لیے۔ یہ وہ صورت ہے یعنی جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو جو حکم دیا کہ پیٹھ نہیں پھیرنا۔ اس کے اندر دو صورتیں بتائی تھی کہ دو صورتوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ پیٹھ پھیر سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح گوریلا کمانڈر پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا چاہتا ہے، کاری ضرب لگانا چاہتا ہے تو جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر متحیزا الی فئۃ، کہ میں تو ایک بندہ ہوں یا دو بندے ہیں، اگر ہم سیدھا کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوں گا، اس وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے کہ اپنے گروہ سے مل کر پھر ان پر کاری ضرب لگوں گا، حملہ کروں گا۔ اس صورت میں کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ آگے رمیت مانا تو نے پھینکا، لیبلیا مانا تاکہ وہ آزمائے، موہنو کیا کرنے والا؟ کمزور کرنے والا۔ آگے ہیں مشقی سوالات۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا
اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے نیند کی چادر اڑا دی، وینزل علیکم من السماء اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، تمہاری تسکین کے لیے نیند کی چادر اڑا دی، وینزل علیکم من السماء ماء، اور آسمان سے تم پر کیا برسایا؟ پانی برسایا۔ کس وجہ سے؟ یذھب عنکم رجز الشیطان، تاکہ تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جمائے رکھے۔ یعنی کہ دوسرا جو پیج شروع ہو رہا ہے اس کے مشقی سوالات جو ہوتے ہیں، تو دوسرے پیج کی پہلی آیت جو ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ جو آیت ہے مکمل اس سوال کا جواب بن جائے گی۔ یعنی سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ کے کن انعامات کا ذکر ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے ان پر نیند کی چادر اڑا دی، نیند طاری کر دی، کیونکہ جب انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے جو سستی کہلی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ ایک تو نیند مکمل ہو گئی، نیند کے بعد اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا، جب انسان پانی سے نہاتا ہے، وضو کر لیتا ہے تو حشاش بشاش ہو جاتا ہے، نیند بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان سے پانی بھی برسا دیا، پانی برسانا تاکہ کس وجہ سے کہ شیطانی نجاست جو ہے وہ دور ہو جائے، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تاکہ اور ان کے قدم کو جمائے رکھا۔ یہ اس کا جواب، پہلی آیت جو ہوگی اس کا جواب کر لینا۔ آگے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال میں کیا ہدایات دی گئی ہیں دیکھیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو لشکر کشی کی صورت میں تو فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کفار کی کسی جماعت سے لشکر کشی کی صورت میں مقابلہ ہو تو کیا نہیں کرنا؟ پیٹھ نہیں پھیرنا۔ جو شخص بھی اس دن پیٹھ پھیرے گا اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ دیکھیں دو صورتیں ہیں اس کے اندر کہ انسان اگر میدان جنگ کے اندر ہے تو پیٹھ پھیر سکتا ہے، ایک متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یعنی اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنا، سوائے دو صورتوں کے، کہ ایک صورت یہ ہے کہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ان پر کاری ضرب لگانا چاہتا ہے، اس صورت میں پیچھے ہٹتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے تو جائز ہے۔ دوسری صورت اس کے اندر کہ متحیزاً الی فئۃ، اپنے گروہ سے جا ملنے کے لیے، یعنی اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے کہ ہم 2 آدمی ہیں یا 3 آدمی ہیں، آگے 200 کا 300 کا لشکر ہے، اگر میں پیچھے ہٹتا ہوں تو پیچھے ہٹنے کی صورت میں میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف بنا رہا ہوں، اس وجہ سے پیچھے ہٹا کے ان کے ساتھ مل کر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 2 صورتیں جائز ہیں۔ تو اس کے اندر یہی کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال میں کیا ہدایات دی گئی کہ کفار سے جب مقابلہ ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنی، اگر کوئی پیٹھ پھیرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، سوائے 2 صورتوں کے، ایک جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹنا یہ بھی جائز ہے، دوسرا اپنے گروہ سے جا ملنے کے لیے تاکہ مل کر ان پر حملہ کریں یہ بھی جائز ہے۔ آگے کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال میں کیا تنبیہ کی گئی؟ آپ دیکھیں سورہ انفال کی آیت میں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی تھی، یعنی اسلحہ بھی تمہارے پاس ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، گھوڑے نیزے سب کچھ تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی تھی۔ ہاں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وان تعودوا نعود، اگر پھر تم دوبارہ اس طرح کرو گے تو ہم بھی تمہیں اسی طرح کریں گے جس طرح ابھی تم کو شکست دے دی۔ تو یعنی ظاہری طور پر مال یعنی کہ مال ہے، اسلحہ ہے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کفار کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان 313 ہیں، ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ فتح حاصل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی مدد کن کے ساتھ تھی؟ مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس کے اندر مدد کی اور کفار کو شکست دی۔ آگے ہے الف جز، یعنی چوتھے سوال کے اندر کیا ہے؟ الف جز بے جز جزم۔ پہلا جز جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار،
کہ اے ایمان والو جب کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو لشکر کشی کی صورت میں تو فلا تولوہم الادبار، کیا نہیں کرنا؟ پیٹھ نہیں پھیرنا۔ دوسرا جزء اس کے اندر لکھا ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ ہے وما رمیتا، اور نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکا آپ نے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ، وما رمیتا نہیں پھینکا آپ نے، اذ رمیتا جب پھینکا آپ نے، ولکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکا۔ یعنی ظاہری طور پر تو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور ان کے اوپر یہ چیزیں پہنچا دینا اللہ رب العزت کا کام تھا۔ آگے والی ہے ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو تمہاری جماعت، ولن تغنی عنکم، ولن تغنی عنکم فئتکم، ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو تمہاری جماعت، شیئا کچھ بھی، ولو کثرت اگرچہ وہ زیادہ ہے۔ یعنی کس وجہ سے کفار کو ان کی جماعت کثرت کے باوجود نفع نہیں دے گی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے، تو جب اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے، کفار جتنے ہی کثیر ہو جائیں وہ مسلمانوں کے اوپر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آج کا جو ٹاپک تھا مکمل ہوا، یعنی دوسرا جو پیج تھا اس کے الفاظ معنی ہوئے، 3 سوال ہوئے، اور یہ 3 آیتیں تھیں۔ کتاب کے اندر یہ تینوں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پر ان کا ترجمہ دیکھ لینا کیونکہ ان کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔